شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ آئیے سے خبریں سنیے۔ پہلی ہیڈ لائنز۔ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے مودی حکومت کے غیر قانونی اقدام کی توثیق سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مودی حکومت کے اقدام کو برقرار رکھنا ایک متعصبانہ فیصلہ ہے: صدر آزاد جموں و کشمیر بحثت سلطان محمود چودھری۔ اور بھارتی سپریم کورٹ کشمیریوں کے آئینی و انسانی حقوق کا قاتل ہے: وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے نریندر مودی حکومت کے غیر قانونی اقدام کی توثیق سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعت حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت اور اس کی عدلیہ کو بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے جموں و کشمیر کی قانونی حیثیت کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری دفعہ 370 یا 35A کی بحالی کے لیے نہیں، بلکہ بھارت کے غیر قانونی قبضے سے اپنے مادری وطن کی مکمل آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے حق خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا، جس کی ضمانت انہیں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں دی گئی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں واضح کیا کہ جموں و کشمیر کے عوام عزت اور وقار کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ انہیں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اس سے قبل قابض انتظامیہ کی طرف سے بھارتی سپریم کورٹ کے متوقع فیصلے کے خلاف احتجاج کو روکنے کے لیے پورے مقبوضہ علاقے میں کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ پوری وادی کشمیر اور جموں خطے کے تمام بڑے شہروں اور قصبوں میں سڑکوں پر بڑی تعداد میں فوجی چوکیاں اور رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں۔ مقبوضہ علاقے میں ہر طرف بلٹ پروف بختر بند گاڑیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ جدید ترین CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا تھا۔ مودی حکومت نے میرویس عمر فاروق، محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ سمیت تقریباً پوری کشمیری سیاسی قیادت کو نظر بند کر دیا تھا۔ بھارتی پولیس نے جموں میں کل جماعت حریت کانفرنس کے رہنماؤں دیویندر سنگھ بہل کی رہائش گاہ سمیت حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ ادھر بھارتی ریاست راجستھان میں ہندوتوا غنڈوں کے ایک گروپ کے حملے کے بعد 9 کشمیری طلباء کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ طلباء راجستھان کی میواڑ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ دریں اثنا کل جماعت حریت کانفرنس آزاد جموں و کشمیر شاخ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انطونیو گوتریس کے نام ایک یادداشت بھی پیش کی گئی۔ یادداشت میں اقوام متحدہ کے سربراہ سے بلا تاخیر تنازع جموں کشمیر کے منصفانہ، پرامن اور پائیدار حل میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ صدر آزاد جموں و کشمیر بحثت سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے مودی سرکار کے اقدام کو برقرار رکھنا ایک متعصبانہ فیصلہ ہے، جو مودی کی ہندوتوا پالیسیوں کو دوام دینے کے مترادف ہے۔
آج بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے مقبوضہ جموں و کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بھارتی حکومت کے اقدام کو برقرار رکھنے کے فیصلے پر اسلام آباد سے ایک بیان میں صدر آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس فیصلے سے بھارت کے دنیا کے سب سے بڑی جمہوریت اور نام نہاد سیکولر اسٹیٹ ہونے کے دعووں کی کلئی دنیا کے سامنے اب کھل کر آشکار ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر ایک عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور کشمیری ایسے کسی فیصلے کے پابند نہیں ہیں۔ صدر بیرسا سلطان محمود چودھری نے کہا کہ کشمیری اس فیصلے کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور اس کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر چودھری انوار الحق نے بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی سپریم کورٹ کو کشمیریوں کے آئینی انسانی حقوق کا قاتل قرار دیا ہے۔ اسلام آباد سے اپنے خصوصی بیان میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے انصاف کے تقاضوں کو پامال کیا۔ انہوں نے کہا کہ 370 اور 35A کی منسوخی بھارتی حکومت کا جابرانہ فیصلہ تھا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے کہا کہ کشمیری اپنی حق خود ارادیت کی تحریک جاری رکھیں گے۔ کشمیر کو کسی صورت بھارت کا نہ پہلے حصہ مانتے تھے نہ آئندہ مانیں گے۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ اسپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر نے آرٹیکل 370 کے بارے میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ نے اپنی انتہا پسند حکومت کی ایما پر متعصبانہ فیصلہ دیا۔ ہمارے نمائندے بادشاہ خان کے مطابق سینٹرل پریس کلب مظفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کشمیری یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم پاکستان کو آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کی دعوت دیتا ہوں۔ حکومت پاکستان کو UNOIC سمیت تمام فورمز پر جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کل ایک قرارداد پر رائے شماری ہوگی جس میں غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ قرارداد ایسے وقت پر پیش کی گئی ہے جب امریکہ نے جمعے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کو ویٹو کیا تھا۔ 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اکتوبر میں انسانی بنیادوں پر فوری اور پائیدار جنگ بندی کے مطالبے کی قرارداد منظور کی تھی، جس کی حمایت میں 121 اور مخالفت میں 14 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 44 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وزرائے آزاد حکومت ظفر اقبال ملک، ڈاکٹر نثار انصر عبدالی، چودھری جاوید اقبال بڑھانوی، چودھری عامر یاسین، چودھری محمد اخلاق اور ممبر کشمیر کونسل محمد حنیف ملک نے ہندوستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے متعصبانہ اور غیر آئینی فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیر ہڑپ کرنے کی بھارت کی طرف سے ناکام کوشش قرار دیا ہے۔ ہمارے نمائندے شہباز علی حیدری کے مطابق آج کوٹلی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر ہندوستان کا تھا نہ ہی بنے گا۔ مقبوضہ کشمیر اب بھی اقوام متحدہ کے حل طلب مسائل کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیے بغیر خطے میں امن کا کوئی راستہ نہیں۔ وزراء نے کہا کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی عوام اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو ان کی جدوجہد میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر امور منگلا ڈیم آزاد کشمیر چودھری قاسم مجید نے کہا ہے کہ متاثرین منگلا ڈیم کے اضافی کنبہ کی آباد کاری، رٹھوا ہریان برج کی تکمیل اور متاثرین کے ٹاؤنز میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ ہمارے نمائندے غظفر علی راجہ کے مطابق آج چکسواری میں مختلف عوامی وفود سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری قاسم مجید نے کہا کہ جیسے جیسے وسائل ملیں گے اس کا استفادہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج میرپور کا کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 3، گلگت -4، جموں 8، سری نگر 1 اور لداخ کا کم سے کم درجہ حرارت -17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔